السلام علیکم ناظرین، میرا نام علی حیدر ہے اور آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا۔ میں پچھلے کئی دنوں سے ویلاگنگ کر رہا ہوں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں کربلا معلیٰ میں موجود ہوں اور عاشور کے سلسلے میں میرا یہاں پر آنا ہوا تھا ناظرین۔ اچھا، اب صورتحال یہ ہے کہ فلسطین کے معاملے پہ خاموشی اختیار نہیں کی جا سکتی۔ وہ عاشور کے دن تھے، عاشور کے دن کی اپنی اہمیت ہے، لیکن فلسطین پر بات کرنا ہم نے نہیں چھوڑنی۔ تو میں ایک اور ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں فلسطین کے معاملے پر دوستو۔ فلسطین کے حوالے سے جو ہمارے پاس خبر ہے وہ بڑی مزیدار خبر ہے، اس دفعہ بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے۔ ایک آدمی ہے دوستو جس کا نام ہے الضعیف۔ یہ آدمی کون ہے؟ الضعیف نامی جو شخص ہے، پورا اسرائیل اس کے پیچھے کیوں پڑا ہوا ہے؟ الضعیف نے آخر ایسا کیا کر دیا ہے کہ پورے اسرائیل کی فوج مل کے اس آدمی کو نقصان پہنچانا تو بہت دور کی بات ہے، وہ اس آدمی کو ڈھونڈ نہیں پا رہی۔ اس آدمی کی شکل تک یاد نہیں ہے کہ یہ آدمی کون ہے، یہ جن ہے، یہ چھلاوا ہے، یہ کیا ہے، کسی کو یہ تک معلوم نہیں ہے دوستو۔ ایک تو انشاءاللہ میں آپ کو الضعیف کے بارے میں بتاؤں گا دوستو۔ دوسرا یہ، پاکستان نے ایک بڑا کام کیا ہے۔ پاکستان نے باقاعدہ طور پہ اسرائیلی وزیر اعظم کو دہشت گرد ڈکلیئر کر دیا ہے۔ یہ ایک بڑی خبر ہے، جو کہ مجھے سننے والوں کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ پاکستان سے ہے، وہ انڈیا سے ہے، بنگلہ دیش سے ہے، دیگر کنٹریز سے ہے۔ تو وہ لوگ سنتے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ انڈیا باقاعدہ طور پہ اسرائیل کو ہتھیار فراہم کر رہا ہے۔ انڈیا پہ یہ الزام ہے، اور انڈیا کے جو مسلمان مجھے سنتے ہیں وہ اس بات سے سہمت ہوں گے کہ وہ اس بات سے اگری نہیں کرتے کہ ان کی گورنمنٹ، ان کی سرکار ایسا کرے۔ پاکستان کی سرکار نے ویسے تو فلسطینیوں کے لیے کچھ نہیں کیا۔ میں اگر یہ کہوں کہ فلسطینیوں کے لیے بہت کوئی انہوں نے بڑے کارنامے کر دیے ہیں، پریکٹیکلی کچھ نہیں کیا۔ پاکستانی منہ سے بہت بات کرتے ہیں، کرتے کچھ نہیں ہے۔ ویسے ایڈ بھی اس طرح نہیں پہنچائی، ہماری گورنمنٹ نے بھی اس طرح سے فلسطینیوں کو سپورٹ نہیں کیا۔ البتہ ایک کام بہت عرصے کے بعد، 10 مہینوں کے بعد اب جا کے انہوں نے کیا، وہ یہ کہ اسرائیلی پرائم منسٹر کو انہوں نے دہشت گرد قرار دے دیا، یعنی ٹیررسٹ قرار دے دیا ہے۔ یہ ایک بڑی چیز ہوئی ہے دوستو۔ تو یہ دو بڑی ڈیولپمنٹ ہیں جو کہ اسرائیل کے حوالے سے اور اس خطے کے دو بڑے ممالک یعنی ہندوستان اور پاکستان کے حوالے سے ہو چکی ہوئی ہیں، جس کی اپڈیٹ میں نے آپ کو دے دی دوستو۔ اب یہ الضعیف جو ہے، یا محمد الضعیف جنہیں کہتے ہیں، یہ ہے کیا؟ یہ چھلاوا کیوں ہے آخر؟ 9 محرم کو بیسکلی ایک حملہ ہوتا ہے، 9 محرم ابھی گزری ہے، اور خان یونس کے علاقے پہ اسرائیل بہت بڑا حملہ کرتا ہے۔ ناظرین، اسرائیل پہلے بھی حملے کر رہا تھا، اس حملے میں کیا مختلف ہے دوستو؟ اس حملے میں پہلی بار اسرائیل کو یہ انٹیلیجنس ملی تھی کہ محمد ضعیف یہاں پر موجود ہے، لہٰذا اس نے خان یونس کا پورا علاقہ بمباری کر کے تباہ کر دیا ناظرین، برباد کر دیا۔ لیکن محمد ضعیف پھر بھی وہاں سے بچ نکلا۔ یعنی یہ آخر اتنا بڑا کریکٹر تو ہے۔ بیسکلی محمد ضعیف القسام بریگیڈ، جس کا ذکر آپ بہت بار سن چکے ہیں، محمد ضعیف جو ہے وہ القسام بریگیڈ کا لیڈر ہے، اس کا سربراہ ہے۔ ناظرین، محمد الضعیف جو ہیں وہ 1-2 سال یا 8-10 سال کی بات نہیں، کئی دہائیوں سے، I'm talking about decades، کئی دہائیوں سے وہ آدمی اسرائیل کے دانت کے اندر جو ہے وہ بج رہا ہے، جا کے اسرائیل کا ناک میں دم کیا ہوا اس آدمی نے۔ اور یہ کر کیا رہا ہے؟ بیسکلی یہ ایک عام غریب خاندان کا آدمی تھا دوستو، اپنے والد کے ہمراہ سپننگ اور ہولسٹری کا کام کرتے تھے، برتنوں کا کام۔ بعد میں الضعیف نے پولٹری فارم کھولا اور ڈرائیور کی حیثیت سے بھی کام کیا۔ جو آج القسام بریگیڈ کا لیڈر ہے وہ کبھی ایک ڈرائیور کی حیثیت سے کام کرتے تھے ناظرین۔ الضعیف کے لفظی معنی ہے مہمان کے۔ ان کو یہ خطاب کیوں ملا مہمان کا؟ بیسکلی الضعیف کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ ان کا کوئی ایک ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ ہی keeps on changing his places، یعنی اور یہی وجہ ہے کہ اسرائیل آج تک پکڑنا تو بہت دور کی بات ہے، ان تک پہنچ بھی نہیں پایا۔ الضعیف ایک مقام پہ رہتے ہی نہیں ہیں، اس لیے ان کو مہمان، کہیں جہاں بھی ہوں گے وہاں پہ چند دن، یا چند دن بھی چھوڑیں، چند گھنٹے کے مہمان ہوں گے، دیٹس آل۔ ان کو مہمان کا لقب جو ہے وہ مل گیا ہے۔ اچھا، یہ الضعیف نے غزہ کی اسلامی یونیورسٹی میں سائنس میں ڈگری حاصل کی، جہاں انہوں نے فزکس، کیمسٹری اور بایولوجی کے مضمون پڑھے۔ اس زمانے میں وہ یونیورسٹی کے تفریحی پروگراموں میں حصہ لیا۔ بڑی انٹرسٹنگ بات بتانے جا رہا ہوں آپ کو۔ الضعیف جو ہیں وہ مزاحیہ اسٹیج ڈراموں میں اداکاری بھی کرتے تھے۔ دیکھیں کہاں سے چل کے شخص جو ہے وہ کہاں پہنچ گیا۔
آج وہ القصام بریگیڈ کا سب سے بڑا فائٹر ہے. کبھی ڈرائیور تھے, کبھی مزاحیہ ڈراموں میں اداکاری کر رہے تھے, آج وہ کہاں پہنچ گئے. اچھا, انہوں نے جو ہے وہ اپنے زمانے طالب علمی میں الضعیف نے اخوان المسلمین جو ہے وہ جوائن. اب اخوان کے پاس جب آپ چلے جاتے ہیں نا دوستو, تو پھر آپ کے پاس تحریک, آپ کے اندر ایک تحریک جاگ اٹھتی ہے, پھر آپ تحریکی ہو جاتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا کام ہے. اچھا, صرف 2 ہی سال بعد اسرائیلی حکام نے ان کو گرفتار کر لیا, جس کے بعد حماس کی عسکری ونگ کے لیے کام کرنے کے الزام میں انہوں نے 16 ماہ قید کاٹی. ابھی انہیں حماس کے عسکری ونگ القصام بریگیڈ کے بانیوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے. انہوں نے غرب عدن میں القصام بریگیڈ کی ایک شاخ کی بنیاد رکھی. اب آگے سنیے گا. 2002 میں جب حماس کے عسکری کمانڈر ایک اسرائیلی حملے میں ہلاک ہوئے تو الضعیف القصام بریگیڈ کے سربراہ بن گئے. 2015 میں ان کا نام امریکہ کی جانب سے بین الاقوامی دہشت گردوں کی بلیک لسٹ میں ڈال دیا گیا. یورپی یونین نے 2023 میں ان کا نام اپنی ایسی ہی بلیک لسٹ میں شامل کیا تھا. دوستو, انہوں نے 1996 میں مسافر بسوں پر ہونے والے بم حملوں کی منصوبہ بندی کی تھی. ان پہ الزام ہے, یہ اسرائیل کا الزام ہے, یہ حقیقت نہیں ہے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ کئی اسرائیلی اس حملے میں ہلاک ہوئے تھے, یعنی بے گناہ اسرائیلی ہوں گے جو مارے گئے ہوں گے. اس کا الزام الضعیف پر لگا تھا. اس کے علاوہ 1990 کی دہائی کے دوران 3 اسرائیلی فوجیوں کی گرفتاری اور ہلاکت میں بھی ان کا نام لیا جاتا ہے, یعنی اسٹرانگ آدمی. اچھا, گمان یہ کیا جاتا ہے کہ الضعیف اور غزہ میں حماس کی 7 اکتوبر کے حملوں کے مرکزی ساز ہے. یحییٰ سنوار کے حوالے سے میں آپ کو ان کے حوالے سے میں آپ کو متعدد ویڈیوز میں انٹروڈکشن دے چکا ہوں ان کا. الضعیف کے بارے میں بات ہم نے نہیں کی تھی. تو الضعیف کا جو مقام ہے وہ یحییٰ سنوار جتنا ہی گنا جاتا ہے. کہا جاتا ہے کہ الضعیف نے اپنی زندگی کا زیادہ وقت اپنی انہی سرنگوں میں گزارا ہے جہاں وہ اسرائیلی فوج سے چھپ کر حماس کے حملوں کی نگرانی کرتے تھے. اچھا, یہ پراسرار شخصیت کیوں ہے الضعیف, یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. بڑی مسٹیریس سی شخصیت. الضعیف ایک پراسرار شخصیت کے مالک ہیں. ان کو فلسطینی ماسٹر مائنڈ سے, جبکہ اسرائیلی جو ہیں ان کو 9 زندگیوں والی بلی کے نام سے جانتے ہیں. مجھے پوائنٹ تھا, میں یہاں لانا چاہ رہا تھا آپ کو. یہ 9 زندگیوں والی بلی کیا ہوتی ہے؟ مغرب میں یہودیوں میں کہانیاں ہیں ویسے کہ ایک بلی کو 9 زندگیاں ملتی ہیں, وہ 9 دفعہ مر کے 9 دفعہ جی سکتی ہے, یہ کہا جاتا ہے. تو ان کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے اسرائیلی کہ 9 زندگیوں والی بلی ہیں. یہ ان کے بارے میں خبر ملتی ہے کہ ہلاک ہو گئے, لیکن پھر پتہ چلتا ہے کہ فلاں جگہ پہ نظر آ رہے تھے پھرتے ہو, تو یہ پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے. اچھا, اس شہرت کی وجہ 2001 سے اب تک تقریباً 7 قاتلانہ حملوں میں الضعیف کا زندہ بچ جانا ہے. سوچئے, خدا کی خاص رحمت ہے الضعیف پر. ان پر ہونے والے سب سے بڑا حملہ 2002 میں ہوا تھا, جس میں الضعیف خود تو بچ گئے لیکن ان کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی تھی. اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ الضعیف ایک ہاتھ اور ایک پیر کو بھی کھو بیٹھے ہیں اور ان کو بات چیت میں مشکلات ہوتی ہیں. 2014 میں اسرائیل نے ایک بار پھر الضعیف کو غزہ کی پٹی پر ایک حملے کے دوران قتل کرنے کی کوشش کی, جس کے دوران ان کی اہلیہ اور 2 بچے جاں بحق ہوئے تھے. الضعیف کا اس کے بعد کوئی سراغ نہیں ملا, تب سے لے کے آج تک ان کا کوئی سراغ نہیں ملا. تو دوستو, ایسے مجاہدین سے سامنا ہے اسرائیل کا. سوچئے اسرائیل کیا بگاڑ سکتا ہے ان کا. اپنا خیال رکھیے. اللہ نے کے بعد.